چونیا میں بچوں کے اغوا اور ریپ کے بعد انہیں قتل کرنے والا درندہ قانون کے نرغے میں۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے 15 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ ملزم ریپ کرنے کے بعد گناہ چھپانے کے لیے قتل کرتا تھا۔ قاتل بھیڑیے کی تلاش میں پنجاب پولیس جیمز بانڈ بن گئی۔ بھیس بدل کر گلیوں کا چکر لگایا، رکشہ چلا کر مشکوک سواریوں کو بٹھایا۔ سفاح قاتل کو پکڑنے کے لیے پولیس نے پورا جال بچھایا۔ رکشے کے ٹائر اور جوتوں کے نشانات نے قاتل تک پہنچایا۔ جو بدفعلی ہے یہ اتنی سپریڈ ہو چکی ہے کہ ہر محلے اور ہر سیکٹر میں یہ عام ہے۔ ہم جب انسیڈنٹ ہو جائے تو اس کے بعد ہم بندے کو پکڑ لیتے ہیں۔ اس انسیڈنٹ سے پہلے یہ ہمارے مدرس کا، یہ ہمارے استاد کا، یہ والدین کا فرض ہے اس طرح کی انسیڈنٹس کو اس کی روک تھام کریں۔ بچوں سے بدفعلی کے واقعات عام ہو چکے، پولیس حکام نے بے بسی کا اعتراف کر لیا۔ آر پی او شیخپورہ سہیل حبیب کہتے ہیں ملزمان بچوں کی لا علمی کا فائدہ اٹھاتے ہیں، والدین اور اساتذہ کردار ادا کریں۔ چونیا کے بعد فیصل آباد ترکھانی میں 8 سالہ بچہ مبینہ بدفعلی کے بعد قتل، لاش کھیتوں سے ملنے پر پولیس ان ایکشن۔ اہل خانہ اور اہل محلہ کے بیانات قلم بند، نشاندہی پر قاسم نامی شخص گرفتار، آلہ قتل برآمد۔ پہلے پڑا مہنگائی کا پٹکا، پھر لگا بجلی کا جھٹکا، نیپرا نے عوام کا خون نچوڑ لیا۔ کل بجلی 53 پیسے فی یونٹ مہنگی ہوئی، آج 1 روپے 66 پیسے مزید بڑھا دیے گئے۔ صارفین کی چیخیں نکل گئیں، اپوزیشن نے بڑھتی مہنگائی پر حکومت کی کلاس لے لی۔ 1 سال ہو گیا، دن بہ دن ہر چیز کو بڑھائی کر رہے ہیں۔ بس وہ تقریریں سن لیں ان کی، لیکن عملاً کچھ بھی نہیں، غریب آدمی کے لیے کوئی فیور نہیں ہے۔ بجلی کے بل بھی بڑھائی جا رہی ہے، ہر چیز مہنگی کری جا رہی ہے، غریب مرتا جا رہا ہے۔ اس حکومت کی کارکردگی کی وجہ سے، معاشی کی کارکردگی کی وجہ سے پاکستان کے عوام سفر کر رہے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس حکومت کو جانا پڑے گا۔ عوام مشکلات سے دوچار ہے، حکومت کو اب گھر جانا ہوگا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی گھن گرج، کہا سب کی سوچ اور مطالبہ ایک ہی ہے، یہ حکومت دھاندلی زدہ ہے۔ حکومت کو گھر بھیجنے کی تیاری، نون لیگ کی بڑھنے لگی جے یو آئی سے یاری۔ لیگی وفد کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات، آزادی مارچ کو بھرپور بنانے کے لیے تاریخ آگے بڑھانے کی اپیل۔ احسن اقبال کہتے ہیں حکومت کی رخصتی اور جلد الیکشن پر پوری اپوزیشن متفق ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے حکومت کے خلاف آزادی مارچ کو جائز قرار دے دیا۔ مولانا فضل الرحمان اتنے عرصے تک کشمیر کمیٹی کا چیئرمین رہا، 2 کام بڑے شوق سے کیے، لسی پیتا گیا، کھانا کھاتا گیا اور 22 نمبر بنگلے میں رہائش پذیر ہوتا گیا۔ چوروں کی مجلس ہو رہی ہے، کوئی ابو بچاؤ تحریک تو کوئی بدعنوانی سے پاک ہونے کی بات کر رہا ہے۔ وفاقی وزیر مراد سعید بھڑک اٹھے، کہا مولانا فضل الرحمان نے بطور چیئرمین کشمیر کمیٹی بنگلہ نمبر 22 میں رہنے کے سوا کیا کیا؟ اپوزیشن کو اسلام اور ملک سے کوئی سروکار نہیں، انہیں صرف این آر او چاہیے۔ ہو تو ہنگامہ، نہ ہو تو ہنگامہ۔ قومی اسمبلی کا اجلاس غیر معینہ مدت تک ملتوی کرنے پر اپوزیشن برہم ہو گئی۔ خواجہ آصف کہتے ہیں انتہائی بھونڈے طریقے سے اجلاس ملتوی کیا گیا، اقدام قاسم سوری کو بچانے کے لیے اٹھایا گیا، ایوان پارلیمانی طریقوں سے نہیں چلایا جا رہا۔ راجہ پرویز اشرف نے بھی شکوہ کر دیا۔ افغان امن مذاکرات کی بحالی سے متعلق پاکستان کی ایک اور کاوش، افغان طالبان کا وفد مذاکرات کے لیے آج اسلام آباد پہنچے گا۔ طالبان وفد کی نمائندگی ملا عبدالغنی برادر کریں گے۔ طالبان وفد کی امریکی نمائندہ خصوصی زلمے خلیل زاد سے بھی ملاقات کا امکان۔ بھارتی فوج شہری آبادی کو نشانہ بنا رہی ہے، ایل او سی کی خلاف ورزیاں سنگین اسٹریٹجک غلط فہمی کا باعث بن سکتی ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کا انتباہ، بھارتی ڈپٹی ہائی کمشنر کی دفتر خارجہ طلبی، احتجاجی مراسلہ تھما دیا۔ آزاد کشمیر میں زلزلہ متاثرین کے لیے وفاقی حکومت مدد کو آ گئی، مالی معاونت کا اعلان، جاں بحق افراد کے ورثہ کو 5 لاکھ، شدید زخمیوں کو 1 لاکھ، معمولی زخمیوں کو 50,000 روپے امداد دی جائے گی۔
مکمل تباہ گھر کے مالکان کو 2 لاکھ، جزوی تباہ مکان کے متاثرین کو 1 لاکھ اور مکان کے معمولی نقصان پر 50,000 روپے ملیں گے۔ صرف تلوار کی وجہ سے مسلمان اوپر نہیں آئے تھے، علم کی وجہ سے آئے تھے، اور علم طاقت ہے۔ تو انگریزوں نے کیا اس نے بڑے سوچ سمجھ کے مسلمانوں کا تعلیم کا نظام ختم کیا تھا۔ جب تعلیم ختم ہوئی تو مسلمان نیچے گئے۔ مسلمانوں نے ترقی علم سے کی، تلوار سے نہیں۔ انگریزوں کے تعلیمی نظام نے معاشرے میں طبقات پیدا کیے۔ وزیر اعظم عمران خان کا مدارس کی تقریب سے خطاب میں ایک نصاب پر زور، کہا دینی طلبہ کو جدید تعلیم سے بھی آراستہ کیا جائے گا۔ انگریزی اردو نظام سے مدارس کو الگ کرنا ناانصافی ہے۔ ڈینگی مچھر موت کا پروانہ، ملک بھر میں شکار جاری۔ راولپنڈی میں مفتی لیاقت رضوی چل بسے۔ پنجاب میں 24 گھنٹے کے دوران 203 نئے کیسز رپورٹ۔ معاون خصوصی ڈاکٹر ظفر مرزا کا ڈینگی سے نمٹنے کے لیے تمام وسائل استعمال کرنے کا دعویٰ۔ اپنے حق کے لیے ڈاکٹرز مسیحائی بھول گئے۔ خیبر پختونخوا میں ڈاکٹرز اور طبی عملے کی ہڑتال دوسرے ہفتے میں داخل، مظاہرے شدت اختیار کرنے لگے۔ ہنگامے کے پیش نظر اسپتالوں کے اندر اور باہر سیکیورٹی سخت، بڑے اسپتالوں میں بختر بند بھی تعینات۔ او پی ڈیز آج بھی نہ کھل سکی، مریض ڈرنے لگے۔ جو لوگ کنٹینوسلی یہ ڈسرپشن کریٹ کر رہے ہیں ان میں ہم نے آئیڈینٹیفائی کر دی ہیں، ان کو شو کاز نوٹسز مل جائیں گے 1-2 دن میں، اور ان ڈاکٹرز کے ساتھ اس میڈیکل ورک فورس کا جو مخصوص ٹولہ ہے ان کے کیریئر کو بھی برباد کر رہے ہیں۔ مسیحاؤں کو لگام ڈالنے کے لیے کے پی کے حکومت ان ایکشن، احتجاجی ڈاکٹرز کی لسٹیں تیار، شو کاز بھیج دیا گیا۔ احتجاج ختم نہ کیا گیا تو ڈاکٹرز کو فارغ کر دیا جائے گا، وزیر صحت کا 2 ٹوک پیغام۔ رشوت خوروں کی بے نقابی آج نیوز کا ٹارگٹ۔ کراچی کے سرکاری کالج میں رشوت کا بازار گرم، آج نیوز کی ٹیم ٹارگٹ ثبوت سامنے لے آئی۔ گورنمنٹ ڈگری گرلز کالج سیکٹر 11F کی پرنسپل گرفتار، داخلوں کی مد میں غیر قانونی فیس وصول کی جاتی تھی۔ عہدے کا گھمنڈ یا سرکاری طاقت کا نشہ۔ بورے والا میں اراضی ریکارڈ سینٹر میں ADLR کی خاتون سے بدتمیزی، خاتون فریاد لے آئی، فائل دکھائی تو افسر نے بغیر دیکھے پھینک دی۔ بے بس خاتون اپنی تذلیل پر خاموشی سے باہر نکل گئی۔ ڈیل یا نو ڈیل، برطانیہ نے بریگزٹ سے متعلق تازہ ترین قانونی مسودہ تیار کر لیا۔ وزیر اعظم بورس جانسن کہتے ہیں یورپی یونین نے مذاکرات سے انکار کیا تو برطانیہ 31 اکتوبر کو یورپی یونین سے علیحدہ ہو جائے گا۔ سخت سیکیورٹی میں لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کیا گیا۔ ڈیپٹی پروسیکیوٹر نے دلائل دیے کہ سہیل شہزاد اور مقتول فیضان کے DNA سے یہ ثابت ہوا ہے کہ ملزم نے زیادتی کے بعد اسے قتل کیا۔ تفتیش کے لیے 30 دن کا جسمانی ریمانڈ دیا جائے، عدالت نے استدعا مسترد کرتے ہوئے 15 روز کا ریمانڈ منظور کر لیا۔ عدالت کے استفسار پر سفاق ملزم نے کہا کہ اسے پولیس حراست میں تشدد کو بٹھایا۔ چونیا کے سفاق قاتل کو پکڑنے کے لیے پنجاب پولیس نے پورا جال بچھایا۔ تفتیشی حکام کو جائے بخوا سے رکشے کے ٹائرز اور جوتوں کے نشانات ملے۔ ایک مقتول بچے کے کپڑوں پر سے ملزم کا DNA بھی ہاتھ لگا۔ شواہد سے پولیس نے رکشہ ڈرائیورز کے گرد تحقیقات کا شکنجہ کسا تو پتہ چلا کہ سہیل شہزاد پہلے رکشہ چلاتا تھا لیکن پھر اچانک چھوڑ دیا۔ 1,500 سے زائد افراد کے DNA کیے گئے۔ DNA نمبر 1471 میچ کر گیا۔ پولیس نے فوری ایکشن کرتے ہوئے رانا ٹاؤن کے سہیل شہزاد کو گرفتار کر لیا۔ ملزم نے گرفتاری کے وقت وہی جوتا پہن رکھا تھا جس کے نشانات جائے واردات سے ملے۔ پولیس ایکشن کے بعد ملزم کے اہل خانہ نے بھی گھر کو تالا لگایا اور علاقے سے کوچ کر گئے۔ زینب کیس میں بھی پولیس جیکٹ کے 2 بٹن سے ملزم تک پہنچی۔ اس کیس میں جوتے اور ٹائرز کے نشانات نے سہیل تک پہنچایا۔ سانحہ چونیا کا مرکزی ملزم سہیل شہزاد گرفتار تو ہو گیا مگر متاثرہ خاندانوں کی جانب سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ملزم کا اسپیڈی ٹرائل کر کے چونیا کے چوک پر سر عام پھانسی دی جائے۔ جہاں ہمارے بچوں کو جا کے وہ پھینک دیتا تھا اسی جگہ پہ اس کو شریعام پھانسی دی جائے، لٹکایا جائے۔ میرے بچے کا درندہ پکڑیا گیا، عام سرے ان کو سزا چونک دے وچ دتی جائے تو لٹکایا جائے۔ میری وزیر اعلیٰ سے اب یہی گزارش ہے کہ وہ اس درندے کو سرعام سزا ملنی چاہیے۔
ہر علاقے اور ہر محلے میں بچوں سے بدفعلی کے واقعات عام ہو چکے ہیں. پولیس نے بے بسی کا اعتراف کر لیا. RPO شیخوپورہ سہیل حبیب تاجک کہتے ہیں کہ والدین اور اساتذہ اس حوالے سے اپنا کردار ادا کریں. بدفعلی ہے یہ اتنی سپریڈ ہو چکی ہے کہ ہر محلے اور ہر سیکٹر میں یہ عام ہے. ہم جب انسیڈنٹ ہو جائے تو اس کے بعد ہم بندے کو پکڑ لیتے ہیں. اس انسیڈنٹ سے پہلے یہ ہمارے مدرس کا، یہ ہمارے استاد کا، یہ والدین کا فرض ہے اس طرح کی انسیڈنٹس کو اس کی روک تھام کریں. سہیل شہزاد نے جو ملزم ہے اس نے پھر اس کو اسٹرینگولیٹ کیا، اس کا گلا دبایا اور اس کو ادھر گرا دیا. اس کے بعد جب دوبارہ یہ رکشہ چلا رہا تھا تو اسی طرح سلمان اس کو ملا اور اس کو رکشے پر اسی طرح بٹھایا. پھر تیسری دفعہ علی حسنین آیا اور آخری دفعہ فیضان. گرفتار ملزم سہیل شہزاد بچے سے بدفعلی کا جرم ثابت ہونے پر 2011 میں بھی سزا کاٹ چکا ہے. بچے کے والد سعید اختر نے انکشاف کیا کہ غربت کے باعث وکیل کی فیس ادا نہیں کر سکے تھے، جس کے باعث ملزم 1.5 سال میں ہی چھوٹ گیا. پہلی سزا ہو جاتی تو آج یہ نہ ہوتا. ਜਿਹੜਾ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਰਿਹਾ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਸਾਂ, ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ. ਇਹਦੇ ਆਲਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ DPO ਜਾਂ ਮੁਤਲਕਾ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਨ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਸ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ. ਜਿਹੜੇ 4 ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਨਾ ਹੁੰਦਾ. فیصل آباد سے خبر دیں گے جہاں ترکھانی میں 8 سالہ بچے کو مبینہ بدفعلی کے بعد قتل کر دیا گیا. بچے کی لاش کھیتوں سے ملی. پولیس نے فوری طور پر تفتیش کا آغاز کیا. اہل خانہ اور اہل علاقہ کے بیانات قلم بند کیے، جن کی نشاندہی پر ترکھانی کے رہائشی قاسم کو گرفتار کر لیا گیا. 8 سالہ سعد گزشتہ شام گھر سے نکلا اور پھر واپس نہیں لوٹا. بچوں کے اغوا اور گمشدگی سے متعلق کیسز کے تدارک کے لیے حکومت کی میرا بچہ الرٹ کی خصوصی اپلیکیشن پر شہری خوش ہے. حکومتی اقدام کو بھرپور انداز میں سراہا. اگزام تو ہے لیکن جو ہے نا جہاں پہ یہ وارداتیں ہو رہی ہیں، ایسے سین ہو رہے ہیں، وہاں پہ ان کے پاس موبائل ہی نہیں ہے. وہ غریب عوام. اقدام تو بہت اچھا ہے لیکن یہ پڑھے لکھے لوگوں کے لیے، جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، جن کو پتہ نہیں ہے، تو وہ اس کو کیسے استعمال کریں گے. چونیا قصور میں لوگوں کو ایپ چلانے کا پتہ نہیں چلے گا، وہ کس طرح وہ شکایت کریں گے اپنی. ایپلیکیشن جو حکومت بنا رہی ہے اچھا اقدام ہے. بچوں کے وہاں ہونے کی جو وارداتیں ہو رہی ہیں یہ وہ کم ہوں. पुलिस कारकर्दगी अच्छी करेगी तो यानी कि समझ में आएगा, नहीं तो गरीब आदमी तो जो बटनों वाला मोबाइल. میرا بچہ الرٹ ایپ کا خیر مقدم کرتے ہوئے قصور میں قتل ہونے والی زینب کے والد امین انصاری کہتے ہیں کہ ملک بھر میں کہیں بھی کسی کا بچہ گم ہو تو عوام مشکوک افراد کی تصاویر اس ایپ پر ڈالیں. میرا بچہ الرٹ ایپ کا اعلان کیا ہے. یہ بہت آسان اقدام ہے. اگر کسی جگہ کوئی آدمی کسی آدمی کے ساتھ بچے کو جاتا ہوا دیکھے، اگر اس کو پر کوئی شک گزرے کہ یہ آدمی کہیں کسی کو بچے کو اغوا کر کے تو نہیں لے کے جا رہا، یا ایسے ہی اس کی ایک ویڈیو یا تصویر بنا کے اس ایپ پر ڈال دے. اگر اس علاقے میں ایک روز دو روز بعد یا 2-4 گھنٹے بعد اگر ایسی کوئی خبر آئے گی کہ وہاں پر اس طرح کوئی بچہ اغوا ہو گیا ہے، تو وہ جو اس نے اس کی ویڈیو تصویر وغیرہ اس پر ڈالی ہوگی، اس سے وہ فوری کیپچر ہو جائے گا. وہ آدمی بھی گرفت میں آ جائے گا، اس کی شناخت بھی ہو جائے گی اور جرائم میں، اس طرح کے جرائم میں قابو پانے میں کافی مدد ملے گی. شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ حکومت نے عوام پر پھر مہنگائی بم گرا دیا. 24 گھنٹے میں بجلی کے صارفین پر 2 بار بجلی گرا دی. فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں ₹1.66 فی یونٹ اضافہ کر دیا گیا ہے. بجلی کی قیمت میں بھی 53 پیسے فی یونٹ اضافے کی منظوری دے دی گئی ہے. صارفین کو 76 ارب روپے اب اضافی ادا کرنا. سمجھ نہیں آ رہی، 1 سال ہو گیا، دن بہ دن ہر چیز کو بڑھائی کر رہے ہیں. بس وہ تقریریں سن لیں ان کی، لیکن عملاً کچھ بھی نہیں. غریب آدمی کے لیے کوئی فیور نہیں ہے. بجلی کے بل بھی بڑھائی جا رہی ہے، ہر چیز مہنگی کری جا رہی ہے، غریب مرتا جا رہا ہے. اپوزیشن نے بھی حکومت کی خوب کلاس لی. بھائی مدینے کے ریاست میں تو غریب کو جو ہے معاوضہ ملتا ہے. آپ UK میں جاؤ، جو بے روزگار ہے اس کو 1000 پاؤنڈ والا ہے 2000 پاؤنڈ ملتا ہے. تو ادھر تو یہ زہر کھانے کے لیے لوگوں کو نہیں مل رہا. اس کی نیالی قوم کے سامنے ہے کہ جتنی مہنگائی ہوئی ہے، کوئی اس حکومت کا ویژن نظر نہیں آ رہا. یہ حکومت عوام کو ریلیف میں ناکام ہو رہی ہے. پہلے بھی کیا کم مہنگائی تھی اور پھر بجلی کا ریٹ بڑھا دیا. نوٹیفیکیشن کے مطابق لائف لائن صارفین اور ماہانہ 300 یونٹ استعمال کرنے والے صارفین کے لیے بجلی کی قیمت میں اضافہ نہیں کیا گیا ہے.
آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں کہ کراچی کے سرکاری کالجز میں رشوت ستانی کا انکشاف ہوا ہے۔ گورنمنٹ ڈگری گرلز کالج سیکٹر 11F میں کرپشن کے مزید ثبوت سامنے آ گئے۔ آج نیوز کی ٹیم ٹارگٹ کالج میں کرپشن کا معاملہ سامنے لائی تھی، جس کے بعد اینٹی کرپشن ٹیم نے کالج کی پرنسپل رخسانہ ریاض مکسی کو گرفتار کر لیا تھا۔ گورنمنٹ ڈگری گرلز کالج سیکٹر 11F میں کرپشن اپنے عروج پر۔ آج نیوز کی ٹیم ٹارگٹ گرفتار پرنسپل رخسانہ مکسی کے خلاف مزید ثبوت سامنے لے آئی۔ کیا کر رہی تھی آپ؟ کچھ نہیں کر رہی تھی۔ پکی بات ہے؟ جی ہاں، کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ۔ اینٹی کرپشن بھی آ گئی ہے؟ ہاں آ جائے ویلکم۔ کالج کی طالبات اور اساتذہ نے ہوش ربا انکشافات کر ڈالے۔ آج نیوز کی ٹیم کو بتایا کہ کالج میں داخلوں کی مد میں غیر قانونی فیس وصول کی جاتی ہے۔ طالبات اور چوکیدار نے خلاف ضابطہ کینٹین ٹھیکے اور کالج کے احاطے میں تجاوزات کی مد میں رقم کی وصولی کے الزامات عائد کر دیے۔ چھولے والا بھی اندر آتا تھا؟ جی جی۔ کتنے پیسے دیتا تھا وہ؟ 200 روپے 200 روپے روز کے؟ اور چپس والا؟ چپس والا بھی کس کو، آپ کو دیتا تھا؟ وہ میڈم کو دیتے ہیں۔ سرکاری کالج کی یونیفارم کا ٹھیکہ بھی مخصوص دکاندار کو دیے جانے کے الزامات پرنسپل پر لگائے گئے۔ نہیں، یہیں سے کہا تھا کہ ہمارے کالج سے ہی آپ نے یونیفارم لینا ہے۔ وہ کتنے کا ملا تھا آپ لوگوں کو؟ ہمیں 1700 کا۔ چارجز آپ سے لیے گئے؟ 600۔ 600 میں ایڈمیشن دیا گیا؟ جی۔ اس کے علاوہ آپ نے بھی فارم لیا تھا؟ جی۔ وہ فارم کتنے کا تھا؟ 300 کا فارم تھا۔ 300 کا فارم تھا، اور آپ کو بھی کہا گیا کہ جی یونیفارم جو ہے وہ جی 1800 کا فارم۔ الگ الگ ہوتے ہیں، کبھی کسی کے کچھ اور کسی کے کچھ لیکن لیے جاتے ہیں۔ اور اگر آپ لیٹ آئے ہیں تو پرنسپل جو ہے ایکسٹرا چارجز لیتی ہیں 1000 یا 2000، اور لاسٹ ٹائم جو ہے 5000 تک بھی لیے گئے۔ محکمہ اینٹی کرپشن نے کالج پرنسپل کو رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کیا تھا۔ اب آپ کو بتائیں کہ افغان طالبان کا 12 رکنی وفد آج رات پاکستان پہنچ رہا ہے۔ دورے کے دوران وفد کی افغانستان میں سیاسی عمل کے حوالے سے بات چیت ہوگی۔ وفد کی قیادت افغان طالبان کے سیاسی دفتر کے سربراہ ملا عبدالغنی کر رہے ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں آج جس کے نمائندے نوید اکبر سے۔ نوید